ہم امامت کو سمجھیں، پڑھیں کتابیں پڑھیں زانے محترم، امامت پہ کتابیں پڑھیں، اتنا تو حق بنتا ہے ہمارا اپنے امام پر، اپنے عقیدے پر کتنی کتابیں پڑھی ہم نے؟ بولے جی عقیدہ ہونا چاہیے، جی عقیدہ ہونا چاہیے، وہ کیا عقیدہ ہے؟ عقیدہ درست ہونا چاہیے، او بھائی کون سا عقیدہ بتاؤ؟ امامت پہ عقیدہ ہے، کتنی امامت پہ کتابیں پڑھی ہیں، کتنی امامت پہ حدیثیں پڑھی ہیں، کتنی امامت کے لیے عقلی دلیلیں ہیں ہمارے پاس، پروف کریں اس کو، اپنے لیے پروف، کسی کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے، خود انسان کو اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے، کسی کو تھوڑی دکھانا اس کا عقیدہ کیا ہے، لیکن خود تو صحیح ہو کہ ہم اس عقیدے کو ظاہر کریں، اور اس مشن کے لیے ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں پھر؟ مشن ہے نا یہ، امام کی امامت کو دنیا میں کرنا یہ مشن ہے، اس مشن کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، پتھر رکھ رہے ہیں، پل بنا رہے ہیں، خوب یہ ازانا مطلب یہ سوال کیا جائے گا، من امام ہوگا، قبر میں اتریں گے پوچھیں گے تمہارا امام کون ہے؟ پہلے دوسرے تیسرے تو چلے آپ بولے آخری امام جب تک نہیں نکلتا جب تک اطاعت نہیں ہوتی، خوب امام کو پہچانے، امام وہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں، امام اسے کہتے ہیں جو ایک نگاہ روئے زمین سے بلند کرتا ہے، اس کی ایک نگاہ عالم امکان کے مرکز سدرۃ المنتہا پہ جاتی ہے، امام یعنی پوری کائنات ہاتھ میں ہے۔ راوی کہتا ہے چھڑے امام سے، یہ اپنا رسول اللہ، ہم جب بھی آپ سے کوئی چیز پوچھتے ہیں آپ فوراً بتا دیتے ہیں، کسی بھی چیز کو، کہا کائنات ہمارے سامنے ایک کھلی ہوئے ظرف کی طرح ہے، کہا تمہارے سامنے برتن میں کھانا رکھا ہو کہاں سے کھاؤ گے؟ کہا جہاں سے دل چاہے، کہا کائنات ہمارے آگے ایسے ہی ہے، امام۔ ابو بصیر کہتا ہے میں کوفہ میں میں درس دیتا تھا، درس دیتے ہوئے خواتین سے تھوڑا ہنسی مذاق ہو گیا، مدینہ پہنچا امام کی خدمت میں، امام نے مجھے کہا ابو بصیر نامحرموں کے ساتھ انسان ایسے گفتگو نہیں کرتا، ہاں امام آپ ادھر، امام شخص امام کا ماننے والا ہے، امام کی خدمت میں کہا، امام نے پوچھا تمہارے بھائی کا کیا حال ہے؟ کہا مولا ٹھیک ہے مگر آپ کے معاملے میں تھوڑا تردد کا شکار ہے، یعنی شک کرتا ہے۔ کہا اچھا، کہا اس سے بولو کہ اس وقت فلانی جگہ فلانے درخت کے نیچے وہاں شک کا شکار کیوں نہیں ہوا؟ اب اس کو تو نہیں پتا تھا، یہ اپنے بھائی کے پاس گیا، کہا نا احتیاط پہ عمل کرتا ہے، یعنی آپ کو امام ماننے میں احتیاط کرتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ، تو امام نے کہا اس وقت احتیاط کیوں نہیں کی فلانی جگہ فلانے درخت کے نیچے؟ اس نے جا کر اپنے بھائی سے بولا کہ میں نے مولا سے کہا تھا تو مولا نے تمہارے بارے میں پوچھا کہ احتیاط، تو کہا کہ اس درخت، اس نے جیسے یہ سنا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس نے کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ میں ایک سفر میں تھا، میرے ساتھ جو ہم سفر تھا وہ اور اس کی کنیز تھے، میرا دل اس کی کنیز پہ آ گیا، میں نے رستے میں کوئی بہانہ کر کر اس کو بھیجا اور اس درخت کے نیچے میں نے فعل بد کہا امام، امام امام جو نہیں چھپا سکتے کچھ، امام وہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے ذانے محترم، یہ بات اس میں صرف خطابت کی تھوڑی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سورہ توبہ میں کہتا ہے پروردگار اپنے نبی سے فرما رہا ہے، اپنے محبوب سے، اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں، اللہ رسول مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں،
دیکھ رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ آپ عمل کریں گے تو دیکھیں گے، نہیں، آپ کی نیتوں سے واقف ہیں، دیکھ رہے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں۔ ہر ہفتے 2 دفعہ امام کی خدمت میں ہمارے اعمال جاتے ہیں، جیسے امام شخص مشہد سے باہر نکلا، شدید برف، اتنی برف کے راستہ بند، جیسے دھند ہوتی ہے نا آدمی پھنس جاتا ہے، برف، اتنی برف کے نظر بھی کچھ نہیں آتا، اس کا ٹرک خراب ہو گیا، سامان لے کے آتا جاتا تھا، اس نے بڑی کوشش کی لیکن صحیح نہیں ہوا، سردی بہت تھی، گاڑی بند، اسے یقین ہو گیا کہ وہ تھوڑی دیر میں مر جائے گا کیونکہ شدید سردی ہے۔ جب اسے مرنے کا خیال آیا تو اسے اپنے اعمال یاد آنا شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ اس نے اپنا محاسبہ کیا کہ وہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا، وہ فلانا کام کرتا ہے، فلانا کام غلط کرتا ہے، یہ وہ، اب یہ پریشان ہونا شروع ہو گیا۔ اچانک سے اس نے کہا کہ امام سے توسل کیا، بہرحال ماننا والا تو تھا امام کا، کہا کہ اگر میں یہاں سے بچ جاؤں تو میں یہ برا کام بھی چھوڑ دوں گا اور نماز کو بھی اہمیت دوں گا۔ یہ اس نے ارادہ کرنا کہ اس نے دیکھا سامنے سے کوئی پانے وانے پکڑ کے لا رہا ہے، اس نے اشارہ کیا، اس نے گاڑی کو یوں کیا، اس نے کہا اسٹارٹ کرو، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی، اس کی جو ٹرک تھا، اب وہ شیشے کی طرف آیا شخص دروازے کی، اس نے کہا کہ بہرحال آپ نے میری مدد کی ہے، یقیناً ہو سکتا ہے آپ کی بھی گاڑی کہیں خراب ہو تو میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس نے کہا نہیں، ہماری کوئی گاڑی خراب نہیں ہوئی، صرف وہ جو تم نے عہد کیا ہے اس پہ قائم رہنا۔ کہا کہ میں ابھی یہ سوچتا کہ یہ کون ہے، وہ شخص آ چکا تھا، امام۔ عزیزان محترم، ہم نہیں دیکھ رہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، یہ ہمارے عمل کا پردہ ہے جس نے اسے غائب رکھا ہوا ہے، وہ ہے۔ مگر کیا کوفہ میں لوگ امام علی کو نہیں دیکھتے تھے؟ کیوں نہیں مانتے تھے بات کا پردہ؟ مگر کربلا میں سب امام حسین علیہ السلام کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ کیوں نہیں مانتے تھے؟ حرام لقمہ، وقت تھوڑا ہے، ظہور میں وقت تھوڑا رہ گیا، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ کب ہو، کیونکہ روایت کہتی ہے وہ جھوٹا ہے اگر کوئی وقت بتائے، لیکن تھوڑا ہے، جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ اب اس وقت میں آ جائیں اس وادی میں جس وادی میں امام بلا رہا ہے، آ جائیں، چھوڑ دے سب تعلق، سارے ناطے، صرف امام کو راضی رکھیں بس۔ کچھ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، امام بجائے گا، یہاں بھی وہاں بھی، اور کوئی کام نہیں آئے گا۔ مولا متقیان کیا فرماتے ہیں اپنی مناجات میں؟ ماؤں بہنوں کے بین کچھ نہیں کر پائیں گے، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ قیامت ایسی ہے نا، مولا یا مولا انت المولا وانا العبد،